وائس آف امریکہ کے فیس بک لائیو کے ساتھ میں ہوں عاصم علی رانا، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک اہم فیصلہ ممنوعہ فنڈنگ کیس جس میں پاکستان تحریک انصاف نے اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف اپیل کی تھی، وہ آج اپیل عدالت کی طرف سے مسترد کر دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے فیکٹ فائنڈنگ کی تھی، جو رپورٹس تھی وہ نواب کو مسترد کرنے کی اپیل کی تھی اور اس عدالت سے رجوع کیا تھا، لیکن آج 3 رکنی بینچ نے چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت نے آج اس فیصلے کو جو ہے وہاں پہ ان کی درخواست کو مسترد قرار دیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اس فیصلے کے حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں احمد حسن صاحب، جو اس کیس میں اکبر ایس بابر صاحب کی طرف سے ان کے وکیل تھے۔ احمد حسن صاحب، آج جو فیصلہ دیا گیا اس میں اسے پاکستان تحریک انصاف نے کن چیزوں کے لیے درخواست کی تھی، اور آج کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے کیا افیکٹ ہوگا؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ یقیناً آج بہت اہم دن ہے۔ یہ نومبر 14 تاریخ مجھے بھولتی نہیں ہے، یہ 8-9 سال کی بات ہے۔ یہ آج ایک ڈیسائسو موڈ ہے، یہ کنکلوسیو نہیں ہے بٹ اٹس ڈیسائسو ان مینی ریسپیکٹس۔ اس کیس کی اہمیت یہ تھی کہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تھی، جو اسکروٹنی کمیٹی کے ریویو کے بعد الیکشن کمیشن نے فائنل کی تھی، جس کی بیسس کے اوپر شو کاز نوٹس پارٹی کو ایشو ہوا تھا کہ کیوں نہ اس نوٹس میں بتائی گئی جو رقوم ہے ان کو بحق سرکار ضبط کر لیا جائے۔ تو آج اگر یہ اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے حوالے سے کوئی آبزرویشن ایسی آتی تو یہ معاملہ یا تو بالکل ختم ہو جاتا اور ڈیڈ اینڈ ہو جاتا، اور یہ سارا پولیٹیکل پروسیس تھا اکاؤنٹیبلٹی آف پارٹیز کا، یہ بالکل ڈریم بن کے رہ جاتا۔ لیکن آپ بھی کورٹ میں موجود تھے، ہم نے بھی سنا، ون ورڈ ہم نے سنا، اور وہ یہ تھا کہ پٹیشن ڈسمسڈ۔ مگر جو مجھے نظر آیا، فیصلہ جو ہے وہ کچھ لگتا ہے صفحات پر مبنی ہے، پورا فیصلہ نہیں ہم ابھی دیکھ سکے، تو اصل کامنٹ اس فیصلے کے حوالے سے تو پڑھنے کے بعد ہوگی۔ لیکن جو آپ نے مجھ سے پوچھا، اس کی جو سب سے بڑی آؤٹ کم یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن کو اوپن ٹرانسپیرنٹ طریقے سے شو کاز پروسیڈنگز جو اس نے پارٹی کے خلاف انیشیٹ کی ہوئی ہیں ان کو کنڈکٹ کرنا ہے، اس کو ایفیشینٹلی کنکلوڈ کرنا ہے، اور شو کاز پروسیڈنگز کے نتیجے میں جو فیصلہ آئے گا، جو پروسیجر کی شفافیت ہے، جو اس میں جو ڈسکلوزرز ریکوائرڈ تھے نہیں تھے، اس کی تفصیل اگر ہوگی، اٹس اے اسپیکنگ آرڈر جس طرح کہتے ہیں، تو وہ پھر زیادہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے بہت سال اس میں بہت مواقع دیے ہیں، میرے خیال میں یہ 13واں کیس ہے، یہ 13ویں دفعہ عدالت سے رجوع کیا ہے پارٹی نے، اور ہر دفعہ اکبر ایکس بابر کو کامیابی ہوئی ہے اس لحاظ سے کہ گاڑی سلو بٹ آگے چلی ہے۔ تو یہ لارجر بینچ کا بڑا ڈیسائسو فیصلہ ہے۔ فیصلہ دیکھ کے پتہ لگے گا کہ پارٹی کیا، این ممکن ہے کہ اس سے اپیل میں مزید سپریم کورٹ بھی جائیں، این ممکن ہے کہ وہ الیکشن کمیشن میں ہی جا کے اپنا دفاع کریں اور وہاں سے جتنا بھی بہتر کیس کر سکتے ہیں آرگیو کریں۔ بٹ ایک چیز واضح ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو جورسڈکشن ہے، الیکشن کمیشن کی جو ریمٹ ہے آئینی، اس کو عدالتیں کئی سالوں سے ریکگنائز کرتی آئی ہیں اور اس کو وسیع تر مانتی آئی ہیں۔ پہلے الیکشن کے حوالے سے بہت محدود عدالتوں کا ویو رہا ہے، لیکن اب جب سے پارٹی ریگولیشن کے اوپر بھی فوکس آیا ہے تو الیکشن کمیشن کی پاورز اب الیکشن ڈے سے ہٹ کر، پہلے سے ہٹ کر اب پارٹی کی تشکیل اور اس کے مالیاتی امور پر بھی آ گئی ہے۔ تو یہ بہت خوش آئند بات ہے، اور پارٹیز کو انٹرنلی مستحکم کرنے کے لیے، اپنی ممبرشپ کو آنسریبل کرنے کے لیے یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں بہت دور جائے گا۔ اب یہ ایک بلڈنگ بلاک ہے، آپ بھی آئیں، ہم بھی آئیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس فیصلے کی تفصیل کیا ہے۔ بظاہر اس فیصلے کو اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی ود ان دا پارٹی کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور یہ میں اپنا امپریشن آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آئی کی ناٹ گارنٹی کہ ایسا ہے، کہ اس کیس کو جس طرح بحث کی گئی دونوں سائڈوں سے، مجھے لگتا ہے کہ اس فیصلے میں اس کا سائز دیکھ کر کہ اس میں ہو سکتا ہے ممکن ہو کہ عدالت نے کچھ گائیڈ لائنز بھی الیکشن کمیشن کے لیے لے ڈاؤن کی ہوں، کہ کیونکہ یہ فرسٹ امپریشن کا کیس تھا نا، ایسا کیس پہلے آیا کبھی نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ عدالت نے تمام انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مناسب سمجھا ہو
اور کہا ہو کہ بھئی یہ ایک معیار ہے یا یہ کچھ حدود ہیں جس کے اندر جس کا احساس کرتے ہوئے بہتر کارروائی ہونی چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے. احمد حسن صاحب، جو اس میں وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کا تھا، ان کا شروع دن سے تھا کہ وہ الیکشن کمیشن ایک عدالت نہیں ہے. وہ اس حوالے سے وہ اس کو میکسیمم وہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ ضبط کر سکتے ہیں، جو فورن فنڈنگ جو آئی تھی اس کو وہ کر سکتے ہیں. لیکن جو آج جس طرح سے ابھی تو فیصلہ مختصر فیصلہ سے ڈسمس کہا گیا تو وہ ہے، وہ تو ڈیٹیل میں پتہ چلے گا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کا یہ آرگومنٹ بھی فیل ہو گیا ہے کہ اب ان کو جو ہے بالکل یہ آپ نے اچھا کہا. مجھے یہ پہلے وضاحت کریں ڈسمس کا مطلب کیا ہے. ڈسمس کا مطلب یہ ہے کہ جو پٹیشنر نے استدعا کی تھی، جو اس نے ریلیف مانگی تھی، وہ ڈسمس. وہ کیا تھی؟ انہوں نے ایک ریلیف یہ مانگی تھی کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے ڈکلیریشن دے دی ہے پارٹی کے بین ہونے کے حوالے سے، یہ غلط ہے. تو ہمارا یہ تھا جی ایسی ڈکلیریشن کوئی نہیں دی ہے. اور تو ایک تو یہ ان کی تاثر ڈسمس ہوا. دوسرا ان کا یہ تھا کہ تمام چیزیں روک دی جائیں جب تک کہ یہ فیصلہ نہ ہو. تو یہ بھی ان کی خواہش ڈسمس ہوئی. اور پھر ان کا یہ تھا کہ اس میں فیکچول ایررز بہت ہیں، تفاصیل ٹھیک نہیں ہیں. تو اگر ڈسمس ہوئی تو یہ بھی ڈیٹیل ڈسمس ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیکچول انکوائری کی حد تک معاملات ہیں کہ کیا کون سی رقم حقیقتاً ممنوع ذرائع سے آئی یا نہیں آئی، اب یہ الیکشن کمیشن فائنلی حتمی طور پر طے کرے گا. اور آپ نے جو یہ کہا کہ اس کی جو کنکلوژن کے حوالے سے ڈسمسل ہے، ڈسمسل سے جو سب سے بڑی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ریمٹ کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پورا اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے اور ٹرانسپیرنسی سے نبھائے. بہت بہت شکریہ احمد حسن صاحب جی ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کیس میں جو تھا بہت جو تھا وہاں پہ ان کی طرف سے کیا جاتا رہا کہ باقی جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہاں پر اس کو سنا جائے اور ایک ساتھ ان کو مکمل کرنے کے بعد اس کا جو ہے وہ فیصلہ دیا جائے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس حوالے سے الگ سے فیصلہ کیا اور کئی سال تک یہ کیس چلنے کے بعد اکبر ایس بابر کی درخواست پر اس کیس میں جو تھا فیصلہ دیا. اور آج یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی جو اس کیس میں درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت سینئر صحافی ثاقب شیر موجود ہیں. ثاقب، یہ بتائیے گا کہ آپ شروع سے اس کیس کو دیکھتے رہے، کیا کچھ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف اپیل کرتی رہی، کوشش کرتی رہی اور آج ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا؟ بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا. تقریباً 5-6 ماہ جو ہے وہ سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان بڑے سینئر وکیل ہیں، ان کو پی ٹی آئی نے ہائر کر رکھا تھا اور تقریباً وہ 5-6 ماہ یہ کوشش کرتے رہے کہ اس پہ ریسٹریننگ آرڈر لیا جائے، اس میں حکم امتناع لیا جائے، اسٹے لیا جائے، تاکہ ایک تو الیکشن کمیشن میں جو ان کے خلاف شوکاز نوٹس کی کارروائی ہے وہ رک جائے، اور دوسرا اس کے پیرالل جو پروسیڈنگز بینکنگ کورٹس میں یا ان کے خلاف جو چل رہی ہیں وہ ساری رک جائیں. لیکن وہ 5 ماہ میں کوئی بھی ریسٹریننگ آرڈر لینے میں ناکام رہے. وہ کورٹ کو کنونس نہیں کر سکے، لارجر بینچ تھا اس کو کنونس نہیں کر سکے. گزشتہ سماعت پر بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ شاید جب الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ کہا تھا کہ جو ہم نے شوکاز کیا ہے وہ ایک فارمیلٹی ہے، ہم نے فیصلہ جو پی ٹی آئی کے خلاف دینا تھا وہ دے چکے ہیں. تو وہاں پہ جو بینچ تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے شوکاز نوٹس میں بھی ان کو مکمل سننا ہے، ان کا جو رائٹ ہے وہ جتنا بھی اپنے حق میں کچھ چیزیں لانا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھیں، سنیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے، اور فریش فیصلہ کریں گے. وہ فیصلہ کنسیڈر نہیں ہوگا. بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ شاید اس قسم کی کوئی ڈائریکشن آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے کہا ہے کہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، اور اس کے تناظر میں جتنی کاروائیاں ہیں وہ جو ہے وہ آگے جیسے بڑھ رہی ہیں وہ بھی درست انداز میں بڑھ رہی ہیں. اور وہ کاروائیاں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک تو الیکشن کمیشن نے معاملہ فیڈرل کیبنٹ کا یا فیڈرل گورنمنٹ کو بھیج دیا تھا، اور اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ پارٹی پر پابندی لگانے کے حوالے سے کچھ چیزیں اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. یہ بالکل ریفرنس میرا خیال ہے فائل کرنے کے حکومت غور کر سکتی ہے. بالکل. تو یہ ہائی کورٹ کی سٹیمپ لگنا میرا خیال ہے اس کے گہرے اثرات ہوں گے، خاص طور پر جو بینکنگ کورٹ میں ایف آئی اے جو کیس چل رہا ہے جو عمران خان ہے اور ان کی پارٹی لیڈرشپ کے خلاف. عمران خان عبوری ضمانت پہ ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی الیکشن کمیشن کے فیصلے پر سٹیمپ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. اور وہاں پہ ابھی تقریباً 3 دن پہلے وہاں پہ سماعت جو تھی وہاں پہ بڑا اسٹرکٹلی کورٹ نے کہا ہے کہ آئندہ سماعت پر عمران خان اگر نہیں آتے تو ہم ان کی بیل جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیں گے. اٹ مین کہ بیل ریجیکٹ ہونے پر گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ آئیں بھی تو پھر بھی میرا یہ خیال ہے کہ اب اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا ان کے وکلا کو. اس کیس کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی سٹیمپ بھی لگ چکی ہے تو اٹ مین کہ عمران خان پر مجموعی اور ان کی پارٹی پر جو ہے وہ ایک گہرے اثرات مرتب ہوتے نظر آ رہے ہیں. ان کے عمران خان کی
की पार्टी चेयरमैनशिप जो है उसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कि अब एक खासा मुश्किल होगा उनको उसको डिफेंड करना वहाँ पे अदालतों में। बिल्कुल वो मामला जो है वो तोशा खाना में अलग से भी एक चल रहा है, तोशा खाना के तनाजुर में भी, और इस हवाले से भी अगर इनिशिएट हो गया तो मेरा ये ख्याल है कि मुख्तलिफ अदालतों में जिस तरह केसेस आ रहे हैं तो उनको डिफेंड करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज जो दरख्वास्त मुस्तरद हुई उसके बाद खासा मुश्किल होगी, उस सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि उनके खिलाफ पहले ही हुकूमत की तरफ से FIA और पुलिस के ज़ेर इंतज़ाम जो है मुख्तलिफ जो केसेस हैं वो हमें बैंकिंग कोर्ट्स में जो है वो भिजवाए जा रहे हैं, जहाँ पर इस फंडिंग के हवाले से कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि गैर मुल्की अफराद ने जो है वहाँ पर उनको पैसे दिए, इस पार्टी को दिए, इस पार्टी को जो है वो फॉरेन फंडेड पार्टी जो है वो वहाँ पे उसके डिक्लेयर करने की भी बात की जा सकती है। अभी हुकूमत ने इस हवाले से रेफरेंस तैयार करके भिजवाना है, और अगर वो रेफरेंस जो है वहाँ पर उसको हुकूमत मंजूर करा लेती है तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। आज इस्लामाबाद आज से कबल जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहा करती थी कि वो एक अदालत नहीं है और उनके फैसले को जो है वो नहीं माना जाए, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त मुस्तरद करके इन तमाम बातों को मुस्तरद कर दिया है, और अब ये बात साबित हो गई है कि जो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला दिया गया वो बिल्कुल कानून के मुताबिक था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। वॉइस ऑफ अमेरिका के फेसबुक लाइव के साथ आसिम अली राना को इजाज़त दीजिए। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस का विजिट कीजिए। शुक्रिया।